اليوم ومسلما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبی. سامعین کرام، ناظرین محترم، اللہ جل وعلا آپ کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، ہمیں دین سیکھنے عمل کرنے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمنہ کے لال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور عملوں کا ثواب نیتوں پر ہے. نیت ٹھیک ہوگی تو عمل پر ثواب ہوگا، اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو عمل ہو تو تھکاوٹ ہوگی، تکلیف ہوگی، بس بلا فائدہ ایک کام ہوگا. اور جب نیت کی ہو اور ابھی عمل نہ کیا ہو، آمنہ کے لال کے صدقہ سے اس نیت پہ بھی ثواب مل جاتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو خالق کائنات جل وعلا اس پر بھی اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو نیت کی بڑی اہمیت ہے، ایک عادت ہے ایک عبادت ہے. عادت اور عبادت میں فرق نیت سے ہوتا ہے. اگر اس کی نیت نہیں تو وہ عادت ہے، اور اگر اس کی اچھی نیت ہے تو وہ عبادت ہے. روٹین سے وہ نماز پڑھتا ہے، اب وہ نیت نہیں کرتا تو اب اس کی عادت بن گئی، وہ عبادت نہیں. روٹین سے وہ دروشی پڑھتا ہے، روٹین سے وہ ذکر کرتا ہے، لیکن نیت نہیں تو اس کی عادت بن گئی. اب اس عادت کو عبادت بنانا چاہتا ہے تو اس پہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی نیت کرے، اس پہ ثواب کی نیت کرے. تو جب نیت کرے گا پھر اس کو اس کے عمل پر ثواب ملے گا. اب آپ دیکھیے کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے. کیا آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ذکر کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، اور نیت آپ نے کی نہیں تو 4 گھنٹے میں ملا آپ کو کیا؟ تو کوئی ایسا عقل مند نہیں ہے کہ آپ نے 5-6 گھنٹے لگائے اور اسے ملے بھی کچھ نہ، اور بلا فائدہ لگا دے اور محنت بھی کرے، مشقت بھی کرے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے. ایک بندہ وضو کرتا ہے بلا نیت، وضو تو ہو جاتا ہے، عمل تو ہو گیا، لیکن نور سے دور رہا، ثواب سے دور رہا. اور ایک بندہ جب نیت کر لیتا ہے وضو سے پہلے، وہ پڑھتا ہے بسم اللہ والحمدللہ علی دین الاسلام، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بالوں سے بھی گناہ نکل جاتی ہیں، پاؤں کے نخنوں سے بھی نکل جاتی ہیں، ہاتھوں کے نخنوں سے بھی نکل جاتی ہیں. اور جس شخص نے نیت ہی نہیں کی اس کا کوئی گناہ نہیں نکلتا، اسے ثواب بھی نہیں ملتا. اب دیکھو نیت کی وجہ سے اور اس کے اعضائے وضو سے گناہ نکلتی ہیں، اور اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لے تو سارے اعضاء سے، حتیٰ کہ ناخنوں سے، حتیٰ کہ بالوں کے سروں سے اس کے گناہ نکل جاتی ہیں. یہ نیت کا فیض ہے. سیدات محترم، نیت کریں. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک نیت کی ہے کہ میں حج پہ جاؤں گا لیکن نہیں جا سکا، اللہ عز و جل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. نیت کی میں دین کا کام کروں گا، کوئی عذر آ گیا، اللہ پاک اس پہ اجر عطا فرما رہا ہے. اب نیت کی ہے میں بہن بھائیوں کا کندھا بنوں گا، توفیق نہیں ہو رہی لیکن اللہ پاک اس پہ ثواب دے رہا ہے. نیت کی ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں گا، لیکن آگے اس کے لیے کوئی سبب نہیں بن رہا لیکن اس سے ثواب مل رہا ہے. نیت کی ہے کہ میں اس کے ساتھ ہمدردی کروں گا، اس کے ساتھ ہمدردی کروں گا. نیت کی میں قرآن پڑھوں گا، نیت کی میں دین سیکھوں گا. اب آگے کوئی عذر آ جاتا ہے، اللہ عز و جل اس نیت کی بنیاد پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور نیت اتنی بڑی دولت ہے کہ جب مرے گا تو اسی نیت پہ اٹھایا جائے گا. اگر اچھی نیت ہوگی تو اچھی نیت پہ اٹھایا جائے گا، اگر بری نیت ہوگی تو بری نیت پہ اٹھایا جائے گا. اس کا ظاہر نہیں دیکھا جائے گا، اس کا باطن دیکھا جائے گا کہ جب یہ مرنے لگا تھا تو اللہ کی رضا کی نیت تھی، لوگوں کو سکون پہنچانے کی نیت تھی، دین کے کام کرنے کی نیت تھی، آخرت کی فکر تھی، یا اسے لوگوں کو تنگ کرنے کی فکر تھی.
یا اس کی اس وقت نیت تھی کہ میں کسی کو ستاؤں گا, کسی کو ماروں گا, تکلیف دوں گا, اذیت دوں گا, تو جس نیت پہ مرے گا اسی نیت پہ اٹھایا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمل کا ثواب نیت پر ہے اور عبادت بنتی ہی نیت سے ہے. اس ذات محترم اب آپ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم کسی نیت سے بیٹھے ہیں کہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے اور امت کی بھی اصلاح ہو جائے. یہ جو ہم دین پھیلا رہے ہیں تو کس لیے پھیلا رہے ہیں کہ اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے, اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں, اور محبوب خدا آئے اس لیے کہ ان لوگوں کو جو ہے یہ بٹکے بھولے ہوئے انہیں رب کی طرف بلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اصل تم نے ادھر آ کے کرنا کیا ہے, رب کو راضی کرنا ہے, اپنی آخرت سنوارنی ہے, اللہ کو ماننا ہے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اور انبیاء کا یہی مشن تھا کہ وہ آتے اور رب کی طرف بلاتے, اور ہمیں بھی اللہ نے یہ مشن دیا ہے کہ ہم بھی آتے ہیں اور رب کی طرف بلاتے ہیں. یہ نیت ہے ہماری کہ یہ میسج آگے جائے اور اس کو اپنائیں اور اپنا کر خدا کے بندے بن جائیں. اب سنو, اب آپ کھانا بھی کھاتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے, اب کھانا کھلاتے بھی تو اللہ کی رضا کے لیے, نیت یہ ہو تو یہ عبادت ہے. آپ کاروبار کرتے ہو تو نیت کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا حکم ہے, آرڈر ہے, اپنی بیوی بچوں کا بھی حق ہے, ان کا بھی حق ہے, نیت آپ کی اچھی ہے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بھی عبادت بن جائے گی. یعنی اس کو شروع کریں تو کتنا باب کھل جاتا ہے کہ نیت سے عبادت بنتی ہے, اور نیت نہ ہو تو 6 گھنٹے کی تسبیحاں پھیر لے پھر بھی کچھ نہیں ملتا, پھر بھی فیصلے کا ویسے ہی ہے. تو اگر نیت کر لیا عمل نہیں کیا پھر بھی اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اسے ثواب مل گیا. نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم حدیث بتاتا ہوں کہ جہاد پہ لوگ چلے گئے لیکن کچھ رہ گئے تو بیماری نے روک دیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے وادی طے کی ہے اور تم نے جتنا بھی سفر کیا وہ تمہارے ساتھ تھے, وہ تو گئے ہی نہیں. تو وہ ساتھ کیسے تھے؟ اس لیے ساتھ تھے کہ ان کی نیت تھی کہ ہم جہاد کریں, ان کی نیت تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں, ان کافروں کو ماریں, دین اسلام کو بلند کریں. تو کلمہ اسلام کو بلند کرنے کی نیت تو تھی لیکن بیماری نے روک دیا. اب حضور فرمانے ہیں صحابہ تم جا رہے ہو, تم محنت مشقت برداشت کر رہے ہو اور تم جا کے لڑ رہے ہو, اور تم نے جا کے لڑ کر جتنا اجر پایا ہے وہ جسے عذر کی وجہ سے رہنا پڑا ہے, نیت اس کی کلیئر تھی, اتنا اجر اس کو بھی مل گیا ہے, وہ تمہارے ساتھ ہی ہے. اب دیکھو کتنا ہے, گھر میں بیٹھے جہاد کا ثواب پا رہے ہیں اور وہ لڑ کے پا رہے ہیں, یہ گھر میں رہ کے پا رہے ہیں. وہ بعد حج کر کے حج کا ثواب ہی نہیں پاتے, بعد گھر میں بیٹھے حج کا ثواب پا لیتے ہیں. ادھر بے نیت آ جاتا ہے اور کاروبار کی نیت لے کے جاتا ہے, میں نے حج کرنا تو کاروبار کروں گا, ادھر جا کے عمرے کے لیے جا رہا ہے تو ادھر چھپ جاؤں گا, یوں کروں گا. اور نیت کیا ہے؟ چھپنے کی, کہ میں چھپ جاؤں گا, کاروبار کروں گا. پھر یا اس کی نیت ہی ہے کہ کمائی کروں گا, تو پھر عمرہ کیا ہوگا؟ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اس کا کیا حج ہوگا؟ اس کو کیا ثواب ملے گا؟ ایک گھر میں بیٹھا تڑپ رہا ہے, اللہ بلائے مجھے اپنی بارگاہ میں اللہ کا گھر دیکھوں, اللہ کے محبوب بلائیں, میں آمنہ کے لال کا شہر دیکھوں, روضہ مصطفیٰ دیکھوں, لیکن جا تو نہیں رہا, لیکن بہاریں آ رہی ہیں, رحمتیں آ رہی ہیں. وہ گھر میں بیٹھے حج کا بھی ثواب آ رہا ہے, گھر میں بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی پا رہا ہے. اس لیے حضرات محترم اپنی نیات کو درست کریں, اللہ عز و جل میں نیات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے.